بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، یہ جو ایمان کو بنانے کی محنت ہے تو یہ کیسے کی جائے؟ آج جو ہے اس موضوع پر چلیے بات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور یہ کیسے ہمارے دلوں میں اترے گا اور کیسے اس کو بنانے کی ہم محنت کریں۔ دوستو، یہ بہت آسان ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، یہ ایمان ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے والدین ایمان والے تھے، ہم ان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارا عقیدہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ ایک، اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، ایک اللہ سے ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن اس کا یقین دل کے اندر کیسے اترے؟ ابھی تو یہ زبانی ایمان ہے۔ یہ ایمان کیسا ہے؟ یہ تو زبانی ہے۔ اب دل والا یقین کیسے بنے کہ بے شک اللہ سے ہی ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا؟ تو جب تک ہمارے دل کے اندر یقین نہیں بنے گا، جب تک ہمارا دل اس یقین والا نہیں بنے گا، تب تک وہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر کیسے آ جائے؟ اس کے لیے محنت ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوب چل پھر کر اپنی جان مال وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اتنی دعوت دینا ہے، اتنا بولنا ہے اللہ سے ہونے کو، اور اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اتنی زیادہ بولنا ہے اور اتنا زیادہ سننا ہے کہ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کیونکہ سننے اور بولنے سے بہت ساری باتوں کا یقین ہوا کرتا ہے۔ ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اور ہم اپنے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے، ملک سے تو کیا کبھی شہر کے بھی باہر نہیں گئے، لیکن کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں، اور بھی بہت سارے ملک ہیں، یہ باتیں ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تو اس کا یقین جو ہے ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا۔ حالانکہ ہم نے کبھی اپنے شہر سے باہر قدم نہیں نکالا، اپنے ملک سے باہر قدم نہیں نکالا، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آ کے یہ کہہ دے کہ اس شہر کے علاوہ یا اس ملک کے علاوہ کوئی دنیا میں اور ملک ہے ہی نہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم دنیا کا پرلے درجے کا بے وقوف کہیں گے کہ ابھی تمہیں پتہ ہی کیا ہے۔ اور اگر اس نے پوچھ لیا یا تم نے دوسرے ملک دیکھے ہیں یا دوسرا شہر دیکھا ہے، تو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں اتنا زیادہ سنا اور اتنا زیادہ بولا اور اتنا زیادہ سنتے وہ دل کے اندر اس کا یقین ایسا بن گیا کہ کوئی بھی شخص اگر ہم سے آ کر یہ کہہ دے کہ اس شہر اور اس ملک کے علاوہ کوئی نہیں دنیا میں، بس اتنی ہی دنیا ہے، تو اس پر کوئی بھی شخص یقین کرنے کے تیار نہیں ہوگا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کان جن باتوں کو سنتے ہیں وہ باتیں سیدھی دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں۔ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں ان سے بھی ہمارا یقین بنتا ہے، اور ہم جو زبان سے بولتے ہیں ان سے بھی ہمارا یقین بنتا ہے۔ اور دوسری محنت یہ ہے کہ شریعت پر خوب عمل کرتے چلے جائیں، اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے پر خوب عمل کریں، اور اتنا زیادہ عمل کریں کہ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ دوستو، یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو جب ہم شریعت پر، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہمارا یقین بڑھے گا، اور جب ہمارا یقین بڑھے گا تو ہم مزید اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں
اور ہمارے دلوں کے اندر یقین بنتا چلا جا رہا ہے اللہ سے ہونے اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی یقین اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں اترتی چلی جائے گی، ہم مزید اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ایمان کو بنانے کی دوسری محنت۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک محنت اور بھی ہے، اور وہ محنت ہے کہ یقین والے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھایا جائے، یعنی علماء کرام اور جو اللہ کے قریب بندے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مجھے معلوم ہے کہ ایمان ہے، یقین بنا ہوا ہے ان کا، ہم اپنے آپ کو ان کے درمیان بٹھائیں، کیونکہ صحبت کا اثر بہت زیادہ پڑا کرتا ہے۔ انسان جیسوں کی صحبت میں رہے گا، اس کے اثرات اس کے دل کے اوپر مرتب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک شخص اگر کسی بھٹی کے سامنے بیٹھا ہے، حالانکہ وہ کچھ کر نہیں رہا، کوئلے کی بھٹی کے سامنے بیٹھا ہوا صرف دیکھ رہا ہے، تو اس سے کچھ بھی نقصان پہنچے نہ پہنچے، لیکن بھٹی کا دھواں تو اس کو بہرحال لگے گا ہی، اس کی جو چنگاریاں اڑیں گی وہ تو اس کے کپڑوں پہ گریں گی ہی، اور اس کی راکھ اس کے کپڑوں کو گندا ضرور کرے گی۔ اور اسی طریقے سے جو شخص خوشبو والی دکان پہ بیٹھا ہو، تو اگر وہ خوشبو نہ بھی خریدے، خوشبو سے اس کا کوئی واسطہ نہ بھی ہو، لیکن صرف خوشبو والی دکان پہ بیٹھا ہے، تو اس کے کپڑوں میں خود بخود خوشبو بستی چلی جائے گی، اس کے کپڑوں میں خود بخود خوشبو بستی چلی جائے گی، اور اس خوشبو سے اس کا دماغ بھی معطر رہے گا۔ تو انسان جیسوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ویسے ہی اس کے دلوں پر اثرات پڑتے چلے جائیں گے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تین محنت کو کریں۔ سب سے پہلی کون سی محنت ہے؟ کہ اپنی جان اور مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوب اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ سے ہونے کو خوب بولیں۔ اور دوسری محنت کیا ہے دوستو؟ دوسری محنت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکوکار لوگوں کے ساتھ بٹھائیں، اور اس کی تیسری محنت یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکامات پر اللہ سے ہونے کا، اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں یعنی سنتوں پر اتنا زیادہ عمل کریں کہ ہمارے دلوں میں یقین بڑھتا چلا جائے، اور جب یقین بڑھے گا تو ہم مزید اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ تو دوستو، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اگر ہم ان تین باتوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے یقیناً امید ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے جڑے گا۔ دنیا سے ہونے کا یقین اور دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین ہمارے دل سے نکلتا چلا جائے گا، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں تھوڑی سی جان مال وقت کی قربانی ضرور دینی ہوگی۔ جب تک ہم یہ ہلکی پھلکی قربانی اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے تو دوستو ہمارا ایمان بڑھے گا نہیں، بلکہ لگاتار گھٹتا چلا جائے گا، کیونکہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والا جب ایمان کی محنت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہوا ایمان اللہ کے احکامات پہ کھڑا کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ طریقے پہ چلاتا ہے۔ یہی ایمان والا جب ایمان کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے، ایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے، اس شخص کے دل سے اللہ کے احکامات، اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کی عظمت نکلتی چلی جاتی ہے، اور اس کے زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سب کچھ کر سکنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ایک ہمارا دوسرا چینل ہے مکمل دین، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز مسائل کے اعتبار سے ڈالی جاتی ہیں، جیسے ہماری زندگی مسائل
کے والی ہے، ایسے ہی دین کے مسائل بھی ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم دین کو سیکھے بنا ہی دین پر عمل کریں گے تو دوستو یہ صحیح عمل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔